ہم نے کہا ہم عاشقان، ہم غلامان، ہم صدقے، ہم واری، ہم قربان، لیکن یہ آپ کی بات ہم نہیں مان سکتے کہ ہم آپ کو اللہ کا بندہ مانیں، اللہ کا رسول مانیں، یہ نہیں مان سکتے۔ ہم آپ کو کیا مانیں گے؟ نور من نور اللہ، وہی جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا، مصطفیٰ ہو کر، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، یہ مانیں گے؟ تجھے اللہ کا بندہ نہیں مانیں گے؟ وہی کریں گے جو یہودیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا، جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا، ہم بھی تیرے ساتھ وہی کریں گے، تیری بات نہیں مانیں گے، جو دل کہے گا وہ مانیں گے، وہ کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا رویہ ہے، یہ شیوہ ہے مسلمانوں کا۔ مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اور قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اس کتاب کو بابرکت رات میں نازل فرمایا، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جو ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے۔ یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں، یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، سورہ دخان کی پہلی 6 آیات اور ان کا ترجمہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اللہ مالک الملک نے ان آیتوں میں 4 واضح چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک چیز ان 4 میں سے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے احکام کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب، اس کتاب کو ہم نے بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ دوسری بات ان آیات میں یہ بیان فرمائی ہے مالک الملک نے کہ یہ رات بابرکت ہے، مبارک ہے، برکت والی رات ہے۔ تیسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ان آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ رات آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ رات کون سی ہے جس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے؟ وہ رات کس مہینے میں آتی ہے؟ جس رات کے متعلق یہ بات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، اس رات کا نام کیا ہے؟ ان تینوں باتوں میں ان آیات کے اندر وضاحت اور صراحت موجود نہیں ہے۔
ان تینوں سوالوں کے جواب میں یہ آیات خاموش ہیں۔ 4 چیزیں بیان ہو گئیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ رات ہے کون سی اور کس مہینے کی ہے اور اس رات کا نام کیا ہے۔ ان آیتوں میں اس کی وضاحت صراحت موجود نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی اس لا ریب کتاب کے دوسرے مقامات پر ان تینوں چیزوں کے جواب موجود ہیں قرآن مجید کے اندر۔ یہ بھی پتہ ہے کہ وہ رات کون سی ہے، یہ بھی واضح ہے کہ وہ رات کس مہینے میں آتی ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس رات کا نام کیا ہے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب جو ان آیات کے اندر بیان نہیں ہوئے، مالک الملک نے قرآن مجید کی دوسری آیات کے اندر بیان فرما دیے۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ لوگوں، رمضان کا مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، جس مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ ھدی للناس، لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لیے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو اتارا۔ تو معلوم ہوا جو اس رات کے اندر، جس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس بابرکت کتاب کو، وہ کس مہینے کی رات ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کی رات ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت العزت سے، لوح محفوظ سے اللہ مالک الملک نے پورا قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، اور پھر آسمان دنیا سے یہ قرآن ضرورت کے مطابق 23 نبوی سالوں کے اندر نازل ہوتا رہا، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر تھے، اللہ رب العالمین نے اس کے مکمل کرنے کا اعلان فرما دیا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لوگوں، یقیناً یہ 30ویں پارے کی سورہ قدر ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عزت والی، قدر والی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کون سی چیز معلوم کروا سکتی ہے دنیا میں کہ وہ لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی حرمت کیا ہے، اس کا شان اور مقام کیا ہے؟ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے پروردگار کے سوا جو آپ کو اس رات کی عظمت، حقیقت بتلا سکے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو رب کے سوا کون معلوم کروا سکتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ رب العالمین کہتے ہیں او لوگو، وہ قدر والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ ایک طرف بندہ 1000 مہینہ دن رات مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر صرف کر دے، اور دوسری طرف دوسرا بندہ وہ لیلۃ القدر کی ایک رات میں
मालिक उल मुल्क की इबादत कर ले तो ये एक रात की इबादत दूसरे बंदे की 1000 महीने की मुसलसल इबादत से अफजल और बेहतर है। अगर मालिकुल मुल्क रब्बुल आलमीन ये इसकी फजीलत न बताते तो हम मालूम कर सकते थे? कोई ढूंढ सकता था इसको दुनिया के किसी आले से? ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है कि ये रात इसकी अजमत क्या है। अल्लाहु अकबर। मालूम हुआ कि सूरह दुखान की ये 3 नंबर आयत जिसके अंदर जिक्र अल्लाह ने फरमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन, ये इस लैलतिन मुबारकातुन से मुराद लैलतुल कदर की रात है। उधर नाम नहीं था, सूरह कदर में अल्लाह ने उस रात का नाम बता दिया। वो लैलतुल मुबारका की तफसीर अब्दुर्रहमान आबिद ने नहीं की, दुनिया के किसी मुफस्सिर, किसी इमाम, किसी मुहद्दिस ने नहीं की। ये तफसीर खुद कुरान को नाज़िल करने वाले रब्बुल आलमीन परवरदिगार आकमुल हाकिमीन ने अपनी कलाम के साथ इस मुबारक रात की कुरान मजीद के अंदर खुद तफसीर कर दी कि ये लैलतुल मुबारका से का नाम लैलतुल कदर है। उधर कहा हमने इसको मुबारक रात में उतारा, इधर अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, हमने इसको कदर वाली लैलतुल कदर में उतारा। दोनों में कोई तारुज नहीं। तो मुबारका से मुराद लैलतुल कदर है। और लैलतुल कदर कब होती है वो पहली आयत ने ये वजाहत कर दी। खुद रब्बुल आलमीन ने बता दिया शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। मुसलमानों, ये रमजानुल मुबारक का महीना था जिस महीने में कुरान मजीद बैतुल इज्जत से आसमाने दुनिया पर उतारा गया। तो इन आयात की तफसीर कुरान मजीद के दूसरे 2 मुकामात से हो गई कि इन आयात के अंदर जो लैलतुल मुबारक का तुन का अल्लाह ने नाम जिक्र किया है, इससे मुराद लैलतुल कदर है। और लैलतुल कदर रमजानुल मुबारक के महीने में होती है। और कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजानुल मुबारक के महीने की लैलतुल कदर में उतारा है। लैलतुल कदर वो रमजान के महीने के अलावा साल के बाकी किसी महीने में नहीं आती, सिर्फ रमजान में आती है। और कुरान कहता है कि ये कुरान लैलतुल कदर में भी उतरा और रमजान में भी उतरा। और एक जगह पर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, कि हमने कुरान मजीद को नाजिल किया सूरह अल अनफाल, सूरह अल अनफाल की 41 नंबर आयत। आप घर में जाके नंबर नोट करके पढ़ के देख लेना। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को यौमुल फुरकान में नाजिल फरमाया, फुरकान के दिन नाजिल फरमाया। और सारी दुनिया के मुहद्दिस, फुकहा और मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यौमुल फुरकान ये जंगे बदर का दिन है, जिस दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफर को, शिरक को तबाह और बर्बाद किया और इस्लाम को, मुसलमानों को दुनिया में इज्जत और सरबलंदी और कामयाबी से सरफराज फरमाया। वो यौमुल फुरकान बदर का दिन है। और जंगे बदर साल के 12 महीनों में से किस महीने में हुई? किसी का इख्तिलाफ नहीं दुनिया में, ना किसी सीरत निगार का, ना किसी मुफस्सिर का, ना किसी मुहद्दिस का, ना किसी फकीह और इमाम का, कि वो यौमुल फुरकान रमजानुल मुबारक का महीना था। उसमें भी अल्लाह ने कहा हमने कुरान यौमुल फुरकान के दिन उतारा, और यौमुल फुरकान वो रमजान के महीने के अंदर हुआ था। और फिर जो 4 चीजें
غور سے سننا، جو 4 چیزیں مالک الملک نے ان 6 آیتوں میں بیان فرمائی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ دخان کی پہلی آیتیں، جو صفات 4 ان آیات کے اندر بیان ہوئی ہیں، وہی 4 صفات اس رات کی یہ سورہ قدر کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ وہی 4 صفات جو سورہ دخان کی پہلی آیتوں میں ہیں، وہی 4 صفات پوری کی پوری وہ سورۃ قدر کے اندر بھی موجود ہے۔ غور کر لیں، آپ موازنہ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ادھر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں، عزت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ ادھر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا رب العالمین فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور ادھر کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور ادھر کہا من کل امر، ہر معاملے کا فیصلہ لے کر جبریل امین اور فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ وہی صفت سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جو اس لیلہ مبارکہ کی بیان کی، وہی صفت اس لیلۃ القدر کی بیان ہوئی۔ اور ادھر کہا رحمت من ربک، وہ تیرے رب کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور ادھر کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام، سلامتی والی ہے، رحمت والی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، سراسر سلامتی والی رات ہے۔ یہ سلامتی سے مراد رحمت ہے۔ جو صفات سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیتوں میں مبارک رات کی بیان ہوئی ہیں، وہ ساری صفات لیلۃ القدر کی اللہ نے سورہ قدر کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ ہر معمولی سے معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں مقامات میں جس رات کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر، سورہ دخان کی ان آیات کی تلاوت کر کے، ان آیات کا مطلب، معنی، مفہوم یہ نکالنا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ نے، یہ صفات 15ویں شعبان کی رات کی سورہ دخان کے شروع میں بیان ہوئی ہیں، یہ قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کی ان آیات کی تحریف ہے۔ یہ تفسیر نہیں، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ تفسیر رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر اپنی کلام کے ساتھ بیان فرما دی۔ وہ تفسیر ہے جو رب العالمین نے خود بیان کی، اور جو لوگ اس کو شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ تفسیر نہیں کرتے، وہ قرآن کی تحریف کرتے ہیں۔ اس کو معنوی تحریف کہا جاتا ہے۔ ایک لفظی تحریف ہوتی ہے، لفظ بدل دینا، ایک معنوی تحریف ہوتی ہے جس کے اندر معنی کو ہی بگاڑ دیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے۔ یہ لفظی تحریف ہے قرآن مجید کی، اور یہ کام یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کے ساتھ کرتے رہے ہمیشہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہودیوں عیسائیوں کے تحریف والے عمل سے آگاہ کر کے انہیں منع کیا، روکا کہ تم نے یہود و نصارہ کی طرح اللہ رب العالمین کی کتاب میں تحریف کی راہ کو اختیار نہیں کرنا۔ لیکن ہمارے مسلمان اس سے باز نہیں آئے۔
انہوں نے کہا یہودی عیسائی کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے تو ہمیں بھی حاصل ہے، وہ کریں ہم نہ کریں ایسا کیوں ہے؟ جو انہوں نے کرنا ہے وہی ہم نے کرنا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا۔ نہیں یقین آتا تو ایک حدیث سنائے دیتا ہوں صحیح بخاری کی۔ پیارے پیغمبر نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، او محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا سچا آخری نبی ماننے والو، میری شان میں وہ غلو نہ کرنا جو عیسائیوں نے عیسی بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلو کیا ہے۔ فانما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے محمد الرسول اللہ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو، وہ کام نہ کرو جو عیسائیوں نے عیسی بن مریم کے ساتھ کی ہے۔ عیسائیوں نے عیسی بن مریم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابن اللہ، انہوں نے کہا ثالث ثلاثہ، انہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ اور مسیح بن مریم میں فرق ہی کوئی نہیں، ایک ہی ہے۔ آپ نے کہا تم نے ایسا نہیں کہنا۔ ہم نے کہا ہم عاشقان، ہم غلامان، ہم صدقے، ہم واری، ہم قربان، لیکن یہ آپ کی بات ہم نہیں مان سکتے کہ ہم آپ کو اللہ کا بندہ مانیں، اللہ کا رسول مانیں، یہ نہیں مان سکتے۔ ہم آپ کو کیا مانیں گے؟ نور من نور اللہ، وہی جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا، مصطفیٰ ہو کر، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، یہ مانیں گے۔ تجھے اللہ کا بندہ نہیں مانیں گے، وہی کریں گے جو یہودیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا، جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا، ہم بھی تیرے ساتھ وہی کریں گے، تیری بات نہیں مانیں گے، جو دل کہے گا وہ مانیں گے، وہ کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا رویہ ہے، یہ شیوہ ہے مسلمانوں کا۔ اللہ نے کہا یہ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، وہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ تیری تفسیر صحیح نہیں ہے جو تو نے قرآن میں کی ہے، جو تفسیر مولوی صاحب نے کی ہے وہ آتھینٹک ہے، جو آسمانوں والے رب نے کی ہے وہ صحیح تفسیر نہیں ہے قرآن کے اندر۔ قسم اللہ کی، مسلمانوں کا رویہ یہ رویہ ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اتنی واضح تفسیر کے باوجود ایک مسلمان بھی ہو، کلمہ بھی پڑھے، اللہ کو رب بھی مانے، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب بھی سمجھے، پھر رب کی تفسیر کو کھڈے لین لگا دے اور کہ نہیں تفسیر اس کی یہ ہے۔ تحریف ہے یہ قرآن مجید کی۔ مسلمان کا کام نہیں ہے تحریف کرنا رب کی قرآن میں، نہ لفظی تحریف نہ معنوی تحریف، اور نہ تحریف کرنے والا آج تک کامیاب ہوا ہے نہ قیامت تک کامیاب ہو سکے گا۔ یہ اہل کتاب اپنی تحریف میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے واقعتاً تحریف کر کے ہر شے بدل ڈالی، ہر شے بدل ڈالی، لیکن آسمانوں والے رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، آسمانوں والا رب خود اس کا محافظ ہے، اس لیے اس میں تحریف کرنے کی بڑی کوششیں ہوئی۔ جھوٹے نبی، دنیا کے بڑے بڑے دجال، وہ تحریف کی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، لیکن نہ پہلے کوئی کامیاب ہوا اور نہ قیامت تک کوئی تحریف میں کامیاب ہونے والا، کیونکہ قرآن کا محافظ رب ہے۔ جو کرے گا وہ پکڑا جائے گا، وہ ذلیل و خوار ہوگا، رسوا ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید کی سب سے بہتر اور سب سے پہلے نمبر کی تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کے دوسرے مقام پر رب العالمین کر دے، اور اس کے بعد اگلا نمبر اس تفسیر کا ہے جو سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے کر دیں، اپنے قول سے کر دیں یا اپنے عمل سے کر دیں یا اپنی تقریر سے کر دیں۔ اس سے بہتر تفسیر
قرآن کی تفسیر رب سے بہتر کوئی کرنے والا نہیں. رب کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی تفسیر کرنے والا کائنات میں اللہ کی قسم نہیں آیا، نہ آئے گا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھی تفسیر قرآن مجید کی صحابہ سے بڑھ کر کوئی کرنے والا نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے. صحابہ کے دور میں نازل ہوا، اللہ کے نبی سے انہوں نے پڑھا، اللہ کے نبی سے سیکھا، اس کے مطلب کو سمجھا، انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان سے بڑا مفسر کون ہوگا دنیا میں نبی کے بعد؟ ہاں، یہ بات میں نے اس لیے کہی، قرآن میں اللہ نے یہ 15ویں شعبان کی رات کو قرآن مجید کے نزول کی رات قرار نہیں دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی تقریر سے، قسم ہے اللہ کی، 15ویں شعبان کی رات کو یہ قرآن کے نزول کی رات اور قسمتوں کی رات اور تقدیروں کی رات اور پتے لگنے اور جھڑنے کی رات امام الانبیاء نے قرار نہیں دیا. اور 15ویں شعبان کی رات کو لیلۃ المبارکہ کی تفسیر پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے قسم ہے پروردگار کی کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کی کہ اس لیلۃ المبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں تاریخ ہے. نہ وہ تفسیر رب نے کی، نہ اللہ کے نبی نے کی، نہ پیارے پیغمبر کے شاگردوں نے جن کی زندگیوں میں قرآن نازل ہوا، نہ انہوں نے کی. تو وہ تفسیر میں کروں تو میری تفسیر صحیح اور رب کی بھی غلط اور نبی کی بھی غلط اور صحابہ کی بھی غلط. کیسی سوچ ہے یہ؟ کیسا رویہ ہے مسلمانوں کا؟ پھر ڈٹا رہے جو اتنی واضح آیات کے باوجود، اتنی کھلی تفسیر کے باوجود کہ میں نہیں مانتا یہ لیلہ مبارکہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کے دل پر چڑھا ہوا تعصب وہ اتار دے، اس کے دماغ پر لگا ہوا لاک رب کھول دے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اس کے لیے. اس کو اہل کتاب کے نقش قدم پر چلنے سے رب بچا لے، اس کے دل کو پھیر دے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے. لیکن یہ کردار مسلمانوں کو نہیں اپنانا چاہیے. پھر یاد رکھیں 15ویں شعبان کی رات اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اس کی کوئی ایک فضیلت پیارے پیغمبر کی حدیث کے ذخیرے میں کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں. شعبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت کسی صحیح سند کے ساتھ حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے ہی نہیں، سرے سے موجود نہیں. کوئی فضیلت نہیں 15ویں شعبان کی رات کی جو امام الانبیاء نے بیان کی ہو، پیارے پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہو. کوئی فضیلت نہیں. جو فضیلت والی احادیث بیان کی جاتی ہیں، میں ان احادیث کی حقیقت آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں ایک ایک حدیث کر کے. آپ یاد رکھیں گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ آپ کو. بدعت سے بھی گمراہ بچائے گا، گمراہیوں سے بھی بچائے گا، اور انشاءاللہ آپ دوسروں کو بھی گمراہیوں، بدعت اور خرافات سے بچانے کے اہل ہو جائیں گے. اس لیے یاد کرنا یہ باتیں. 15ویں رات کی فضیلت کے متعلق، 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے متعلق جو سب سے اونچی، سب سے بڑی، سب سے صحیح ترین حدیث، جس سے زیادہ پکی اور پختہ حدیث یہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت ماننے والے لوگ مانتے ہیں کہ اس سے اونچی حدیث کوئی نہیں. یہ سب سے اچھی اور سب سے بہتر حدیث ہے. اس حدیث کی سب سے پہلے میں حقیقت آپ کے سامنے کھولتا ہوں. وہ ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر جھانکتا ہے، پروردگار سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے دل میں دوسروں کے متعلق کینہ رکھنے والوں کے.
کینے رکھنے والوں کو نہیں معاف کرتا اور شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ 15ویں شعبان کی رات کو پروردگار اپنے بندوں کو جھانک کر سب کو بخش دیتا ہے سوائے ان 2 قسم کے لوگوں کو۔ میرے بھائیوں، سنن ابن ماجہ میں اس کی جو سند ہے وہ ذرا غور سے سننا۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن لہیہ۔ یہ عبداللہ ابن لہیہ آخری عمر میں اس کا مکتبہ جو اس نے احادیث اپنے اساتذہ سے پڑھ کر لکھی ہوئی تھی، اس کی ساری لکھی ہوئی احادیث اس عبداللہ بن لہیہ کا مکتبہ جل گیا تھا، اور حدیثیں لکھی ہوئی اس کی پڑھی ہوئی اس کے سامنے نہیں تھی، وہ ساری حدیثیں اس کی خلط ملط ہو گئی۔ اس کتابوں کے جلنے کے بعد عبداللہ بن لہیہ کو اختلاط ہو گیا، خلط ملط ہو گئی کہ کون سی حدیث کس سے بیان کیا، کون سی کس سے بیان کیا، یہ اس کو یاد نہیں رہا، پتہ نہیں رہا، کتابیں جو جل گئی تھی، لکھا ہوا سارا کچھ جل گیا۔ تو ایسا راوی محدثین جرح تعدیل کے ائمہ ایسے راوی کو کہتے ہیں مختلط راوی۔ جو مختلط راوی ہوتا ہے نا، اس کی 3 قسم کی احادیث ہوتی ہیں۔ ایک وہ احادیث ہوتی ہیں جو اس مختلط راوی نے اختلاط کا عارضہ لاحق ہونے سے پہلے بیان کی ہوتی ہے۔ ایک وہ احادیث ہوتی ہیں جو اختلاط کا لاحقہ عارضہ پیش آنے کے بعد بیان کی ہوتی ہیں، اور تیسری قسم کی وہ احادیث ہوتی ہیں جن کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ اختلاط سے پہلے کی ہیں یا اختلاط کے بعد کی ہیں، یہ نہیں معلوم ہوتا۔ ان تینوں کا حکم کیا ہے؟ جو اختلاط سے پہلے کی روایتیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے مختلط راوی کی وہ ساری روایات صحیح ہوتی ہیں اور قابل حجت ہوتی ہیں اور مانی جاتی ہیں، اور جو اختلاط کے بعد کی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بالاتفاق ضعیف روایتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی مانی نہیں جاتی جو اختلاط کے بعد کی ہوتی ہے۔ اور جن کے بارے میں علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں چل سکا ہوتا کہ یہ پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں، یہ بھی احتمال ہے اختلاط سے پہلے کی ہو، یہ بھی احتمال ہے یہ اختلاط سے بعد کی ہو، وہ روایتیں بھی بالاتفاق ضعیف ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں مانی جاتی، کیونکہ مسئلہ ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی احتیاط کا، اور جس کے بارے میں کلیئر کٹ 100% بندے کو یقین نہ ہو کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو اللہ کے نبی سے کے نام سے بیان نہیں کیا جاتا، نہ منسوب کیا جاتا ہے، نہ اس حدیث سے کوئی اسلام کا مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی اسلام کے مسئلے کی بنیاد بنتی ہے۔ تو مختلط راوی کی 2 قسم کی روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، ایک اختلاط کے بعد والی، اور دوسری وہ روایات جن کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں، صرف وہ روایتیں مانی جاتی ہیں جو اختلاط سے پہلے کی ہوتی ہیں۔ اور یہ والی روایت جو عبداللہ بن لہیہ نے بیان کی ہے، یہ بالاتفاق اختلاط کے بعد والی ہے، یہ اختلاط کے بعد والی روایت ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف نہیں، یہ روایت صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ دوسری علت اسی حدیث کی سند میں ابن ماجہ میں اس سے بیان کرنے والا جو اس کا شاگرد ہے، اس شاگرد کا نام ہے ولید بن مسلم، اور ولید بن مسلم یہ مدلس راوی ہے اور ان کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور یہ اصول ہے تمام محدثین کا مسلمہ اصول ہے کہ مدلس راوی جب ان کہہ کر بیان کرے اپنے استاد سے اور وہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود نہ ہو، بخاری مسلم سے علاوہ ہو، تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ مدلس راوی ہو، ان سے بیان کر رہا ہو، اور اس کی روایت بخاری میں بھی نہ ہو، مسلم میں بھی نہ ہو، بخاری مسلم کے علاوہ کسی اور حدیث کی کتاب میں ہو، تو مدلس کی ان روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہ روایت نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، اور مدلس راوی کی ان کے ساتھ ہے، لہذا یہ روایت اس وجہ سے بھی ضعیف ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ، اس کی سند میں عبداللہ بن لہیہ کا استاد، اس کا نام ہے ضحاک بن ایمن، جس سے عبداللہ بن لہیہ بیان کرتا ہے نا، اس استاد کا نام ہے ضحاک بن ایمن۔
ضحاک بن ایمن یہ مجہول راوی ہے. مجہول راوی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس راوی کا کچھ پتہ نہ ہو یہ کون ہے, یہ کن کا شاگرد ہے, اس کے شاگرد آگے کون ہے, اس نے کس سے پڑھا ہے, کس کو پڑھایا ہے, اس کی ذات کون سی ہے. جس کی ذات کا ہی نہ پتا ہو کہ یہ کون ہے, اس کی صفات کا پتہ چل سکتا ہے؟ مجہول راوی کا مطلب ہے اس کی ذات ہی معلوم نہیں ہے یہ کون ہے, نہ اس کا آگے ہے نہ پیچھے ہے, کچھ بھی نہیں. ضحاک بن ایمن مجہول راوی ہے, اس کو محدثین جانتے ہی نہیں یہ بندہ کون ہے. کسی سند کے اندر ایک مجہول راوی آ جائے تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے. یہ مجہول ہو گیا. کتنی خرابیاں ہو گئی؟ 3. عبداللہ بن لہیہ مختلط راوی ہے اور اس کی یہ روایت اختلاط کے بعد کی ہے. دوسرا, اب اس کا شاگرد ولید بن مسلم مدلس ہے اور ان سے بیان کرتا ہے. تیسری, اس عبداللہ بن لہیہ کا استاد ضحاک بن ایمن مجہول ہے, نامعلوم فرد ہے, اس کا پتہ نہیں کون ہے. اور اس ضحاک بن ایمن کا استاد جس سے ضحاک بن ایمن نے یہ حدیث سنی ہے اس کا نام بھی ضحاک بن عبد الرحمن بن ازرب ہے. یہ ضحاک بن عبد الرحمن بن ازرب بھی مجہول ہے, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے, اس کو بھی محدثین نہیں جانتے یہ کون بندہ ہے. جس کی ذات کا ہی پتہ نہیں کون ہے تو ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا وہ عادل تھا راوی, وہ ضابط تھا, اس کا حافظہ ٹھیک تھا, اس کا کردار ٹھیک تھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم تو اس کی ذات کو بھی نہیں جانتے. 4 بڑی بڑی خرابیاں اس کی سند میں جو ابن ماجہ کے اندر ہے موجود ہیں. 4 بڑی بڑی خرابیاں. اور اس حدیث کو کوئی کہے صحیح ہے تو پھر یہ انصاف کا قتل ہے, اللہ کی قسم انصاف کا قتل ہے. یہ ظلم ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو, اس کو اللہ کے نبی کا فرمان دینا ظلم ہے. یہ کیسے نبی کا فرمان ہو گیا؟ 4 خرابیاں اس کی سند میں, مظلم اندھیری سند ہے اور اس کو کہتے ہیں صحیح ہے. یہ حدیث صحیح کیسے ہو گئی؟ ان 4 میں سے ایک خرابی اگر ہوتی تو حدیث کسی قابل نہیں تھی. اس کے اندر 4 جمع. اور دوسری حدیث جو بیان کی جاتی ہے اسی حوالے سے, اس رات کی 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے متعلق جو اس کے بعد سب سے صحیح ترین سمجھی جاتی ہے وہ ہے ابو سالبہ الخوشنی رضی اللہ عنہ سے مروی. اس کے لفظ ہیں اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنے بندوں کی طرف جھانکتا ہے, اللہ تعالیٰ مومنوں کو بخش دیتا ہے, کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے اور کینے والوں کو ان کے کینے میں چھوڑ دیتا ہے. جب تک وہ اپنا کینہ ختم نہیں کرتے اس وقت تک اللہ ان کو معاف نہیں کرتا. یہ حدیث ہے ابو سالبہ الخوشنی رضی اللہ عنہ سے مروی. کہتے ہیں یہ بھی شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت اس حدیث کے اندر بھی بیان ہو گئی. میرے بھائیوں, یہ حدیث بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. اس کی سند میں اس کی بھی حقیقت آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں. اس کی سند میں راوی ہے حکیم. حکیم نوٹ کر لیں, حکیم بن احوص الحمصی, ہمس کا رہنے والا حکیم بن احوص. جرح تعدیل کے ائمہ یحییٰ بن معین, امام علی بن مدینی, امام بخاری کے استاد, انہوں نے اس بندے کے بارے میں کہا لا شیء, یہ بندہ کسی کام کا نہیں, یہ بندہ کوئی شے ہے ہی نہیں, اس بندے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ احوص بن حکیم الحمصی ضعیف راوی ہے, کسی کام کا بندہ نہیں, قابل اعتبار نہیں ہے. اور اس کی سند میں دوسری علت, احوص بن حکیم الحمصی کے علاوہ اس کی سند میں مکحول شامی نامی راوی ہیں. یہ تابعی ہیں, مکحول شامی تابعی ہیں, اور یہ بیان کرتے ہیں ابو سالبہ الخوشنی رضی اللہ عنہ سے. اور مکحول شامی کا ابو سالبہ الخوشنی رضی اللہ عنہ سے سننا ہی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے سنا ہو. امام ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ وہ اپنے باپ ابو حاتم جرح تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں,
اپنے باپ ابو حاتم سے نقل کرتے ہیں کہ ابو حاتم نے، میرے باپ نے کہا، میں نے ابو مسہر محدث سے پوچھا کہ یہ مکحول شامی جو تابعی ہیں، انہوں نے پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے کن کن سے سنا ہوا ہے؟ تو ابو مسہر نے کہا کہ مکحول شامی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے علاوہ پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے سنا ہی نہیں۔ ایک بات جو بیان کر رہا ہے اس نے اپنے اوپر والے سے سنی نہیں اور اس کا نام لے کر بیان کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں منقطع حدیث، اور منقطع حدیث بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے، اس کو اللہ کے نبی کا فرمان قرار دینا غلط ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا، سند ہی اس کی پہنچتی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے؟ بغیر سند کے کیسے مان لیں؟ میں کہہ دوں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، میرے پاس سند نہ ہو تو میری بات کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ٹیڑی پیسے کی حیثیت نہیں ہے اس بات کی۔ اسلام میں سند، یہ جو سلسلۃ الرجال ہے نا، اللہ کی قسم اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں یہ سلسلۃ الرجال کی۔ اگر سند نہ ہوتی تو یہودیوں عیسائیوں نے جس طرح اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، قسم اللہ کی اسلام کا بھی حلیہ بگڑ جاتا، ہر بندہ حلیہ بگاڑ دیتا ہے اسلام کا، لیکن سند نے ایسی سارے دروازے قیامت تک کے لیے بند کر دیے، قیامت تک کے لیے سارے حلیہ بگاڑنے کے دروازے سند کے ذریعے آسمان والے رب نے بند کر دیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، منقطع روایت ہے۔ تیسرا حدیث بیان کی جاتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، نہ انس بن مالک سے نہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ معاذ بن جبل والی جو سند ہے اس کی سند میں بھی مکحول شامی بیان کرتے ہیں مالک بن یخامر سے، اور مکحول شامی کا مالک بن یخامر سے سماع ثابت نہیں، یہ سند بھی منقطع ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انہی الفاظ میں کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ بندوں کو جھانکتا ہے اور پروردگار مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اس روایت میں عبد الملک بھی ضعیف ہے، اور عبد الملک کا جو استاد ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ یہ ہے دنیا میں یہ 15ویں شعبان کو شب برات کے نام سے منانے والے، اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے، اس دن کا روزہ رکھنے والے، اس کو شب برات کا نام دینے والے، ان کی سب سے سکے بند، سب سے اونچی، سب سے اہم ترین حدیث، ان کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے کھول دی۔ ان کے علاوہ جو باقی حدیث ہے وہ تقریباً گڑنتل ہیں، خانہ ساز، جعلی اور بناوٹی، جھوٹ ہے، خود بنائی ہیں اور بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جڑ دی ہیں۔ لوگوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے جھوٹ باندھا اور اللہ کے نبی کے ذمہ لگا کر مسلمانوں کے اندر پھیلا دیا۔ وہ گڑنتل موضوع روایات ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے خود یہ نوائے وقت کے جو رنگین پیج آتا ہے نا اخبار کا، اس رنگین پیج میں اسپیشل ایڈیشن چھپتا ہے شب برات کے نام سے، اس میں بڑے بڑے فنکاروں کے مضمون ہوتے ہیں شب برات کے حوالے سے۔ میں نے مضمون پڑھا، اس مضمون کے اندر جو حدیثیں لکھی ہوئی تھی نا، وہ جس کتاب کا حوالہ دیا تھا کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، صفحہ بھی لکھا ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عالی شان کتاب ہے، دیکھو کتاب کا جلد نمبر بھی لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور حدیث کتاب کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ العلل المتناہیہ، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الموضوعۃ الواہیہ۔ امام ابن العراق رحمت اللہ علیہ نے جتنی گڑنتل موضوع روایات دشمنان اسلام نے اسلام کے اندر گھڑ کر امام الانبیاء کی طرف منسوب کی، ساری دنیا کی حدیث کی کتابوں سے وہ حدیثیں اکٹھی کر کے ایک کتاب کے اندر جمع کر دی، اس کتاب کا نام رکھ دیا العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیۃ الموضوعۃ الواہیہ۔ جو گڑنتل خانہ ساز بناوٹی جعلی حدیث ہیں وہ ساری میں نے اس حدیث کے اندر، اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہے۔
شرم نہیں آتی اللہ کی قسم لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کو حوالہ دیتے ہوئے کہ ہم کس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جس کی حدیثیں ہی ساری گڑنتل ہے، موضوع ہیں، گڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، اور وہ کتاب لکھی اس لیے گئی ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے ان حدیثوں کا محمد الرسول اللہ سے کوئی رشتہ ناتا اور تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں، یہ دجل کر رہے ہیں، اور ہم اس دجل کا شکار ہو کر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ 15ویں شعبان کی رات واقعتاً شب برات ہے، واقعتاً یہ تقدیروں کی رات ہے، واقعتاً بڑی فضیلت والی رات ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ساری کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ بڑے بڑے محدثین، وقت نہیں مرنا میں نام بتاتا آپ کو، انہوں نے کہا موضوع، ضعیف اور غیر صحیح روایات کے علاوہ کوئی حدیث 15ویں شعبان کی فضیلت میں دنیا کے اندر موجود نہیں، کوئی حسن درجے کی روایت نہیں۔ امام ابن العربی، ابو بکر ابن العربی بہت بڑے محدث ہیں، ان کا قول ہے۔ علی بن محفوظ علامہ الابتداء فی مزار الابتداء، ان کا یہ قول ہے، اس میں امام ابن القیم کا، حافظ ابن حجر کا، امام ابن تیمیہ کا، دنیا کے بڑے بڑے ائمہ وہ کہتے ہیں، شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کا کہتے ہیں ایک روایت روئے زمین پر 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے موجود نہیں ہے دنیا میں۔ جو 15ویں شعبان کی فضیلت ہے نا ان ضعیف حدیثوں میں اور موضوع حدیثوں میں، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں کن دنوں کی ہے وہ ساری فضیلت؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو اپنے بندوں کی طرف جھانکتا ہے اور پروردگار ہر بندے کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ یہ 15ویں شعبان کی رات میں نہیں ہوتا، یہ ہر جمعرات اور ہر سوموار کو ہوتا ہے، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو ہوتا ہے۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر، جس کی سند میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو فضیلت 15ویں شعبان کی رات کو بیان کرنے والی ضعیف موضوع روایات کو مان کر جشن منایا جاتا ہے، شب برات منائی جاتی ہے، جو کہ ثابت نہیں، وہ صحیح مسلم کی حدیث میں وہ ہر جمعرات اور ہر سوموار کے لیے ثابت ہے، وہ فضیلت صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور ہر جمعرات اور ہر سوموار کو کوئی شب برات کوئی شب برات معلوم نہیں ہے مسلمانوں کو، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صرف 15ویں شعبان کی شب برات معلوم ہے، باقی ہر، اگر صرف اس وجہ سے کہ اللہ جھانکتا ہے اور معاف کرتا ہے، اگرچہ وہ ضعیف روایتیں ہیں یہ صحیح ہے، تو پھر شب برات کون سی ہونی چاہیے تھی؟ ہر سوموار بھی شب برات ہونی چاہیے تھی، ہر جمعرات بھی شب برات ہونی چاہیے تھی، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں، صحیح احادیث کا پتہ نہیں، گڑنتل موضوع اور ضعیف احادیث وہ ہم نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں جن کا نبی سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے۔ روایت وہ ضعیف ہے ابن ماجہ کی، جبکہ صحیح روایت یہ ہے بخاری میں، ابو ہریرہ کہتے ہیں پروردگار ہر روز رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، ہر روز رب نازل ہوتا ہے، صرف 15ویں شعبان کی رات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ 15ویں شعبان والی رات والی حدیث ضعیف ہے، اور ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہونے والی رب کی حدیث، رب کا فرمان، اللہ کی قسم یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اگر رات جاگ کر عبادت کرنی ہے تو پھر ہر رات ہی جاگنے کی رات ہے، ہر رات شب برات ہے، نہ کہ صرف 15ویں شعبان کی رات شب برات ہے اسلام میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صحیح اور ضعیف کو نہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو اپنی زندگی میں ضروری سمجھتے ہیں۔ بس جو سنا سنایا ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں وہ کام کر جاتے ہیں جن کا کتاب اللہ بے سنت رسول اللہ میں نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں اجر ملنے کی بجائے گناہ ملتا رہتا ہے الٹا، اور قیامت والے دن پتہ چلے گا جب پلو جھولی ہر شے اس کی برباد ہو چکی ہوگی، ان بدعات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، اس وقت پتہ چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے پیارے پیغمبر کے
فرامین کو سیکھیے، سمجھیے، وقت دیجیے۔ ہم پرکھتے ہیں دنیا کی کوئی بھی چیز ہم نے اپنے پیسے خرچ کر کے، خون پسینے کی کمائی خرچ کر کے لینی ہو تو اچھی طرح کھڑکا کر، ٹھوک بجا کے، تحقیق کر کے، اندھا دھند نہیں لیتے کسی پر اعتبار کر کے۔ چند ٹکوں کی چیز ہوتی ہے، ہم بیچنے والے پر، دینے والے پر اعتبار نہیں کرتے۔ دین تو یار ہماری دنیا کا بھی مسئلہ ہے، آخرت کی نجات کا بھی مسئلہ ہے۔ وہ ہر ایرے گہرے نتھو فتو خیرے کی بات مان لیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی دیانتداری ہے؟ یہ کون سا حق ہے اللہ کا، اللہ کے دین کا ہم پر جو ادا کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے نکلیے خرافات سے، ان بدعات سے، پلٹیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف، ان کو سمجھیے اور ان کے مطابق زندگی بسر کیجیے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔